أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ النحل کے 16ویں رکوع کی پہلی آیت مبارکہ اور اس سورہ مبارکہ کا یہ آخری رکوع بھی ہے اور 14ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ آج اس کو بیان کیا جائے گا۔ محترم سامعین، اس کے اندر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ان ابراہیم کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امہ ایک پیشوا تھے، ایک جماعت تھے، قانتا للہ حنیفا، جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی۔ قانت یکسو ہو کر للہ، اللہ کے لیے، حنیفہ ہر طرف سے ہٹ کر۔ قانت عاجزی کو بھی کہتے ہیں، حنیفہ یکسوئی کے معنوں کے اندر آ جائے گا۔ تو انہیں یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ہر طرف سے مستغنی ہو چکے تھے۔ امت جو ہے مختلف معنوں کے اندر، جماعت کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب مختلف نظریات کے لوگ ایک چیز کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو اسے امت کہا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے رہنمائی کرنے کے متعلق، پیشوا کے متعلق بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی صفات کہ وہ پیشوا تھے، یکسو ہو کر سوائے اللہ کے اور کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ مشرکین مکہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ان سے مختلف مقامات پہ بھی کہا گیا اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو ابراہیم علیہ السلام تو یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، پھر تم کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ جب دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ جس طرح وہ اللہ کو مان رہے تھے اس کے نقش قدم پہ چلو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، شاکرہ شکر کرنے والے تھے، لانعمہ اس کی نعمتوں کے، یعنی اس کی نعمتوں کا شکر کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اس کو ایک مانا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا سب سے بڑا اور پہلا شکر کا تقاضا یہ ہے۔ ایک بندہ اللہ نے اسے پیدا کیا، اللہ اسے کھلا پلا رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اکیلا اللہ کر رہا ہے، اور اللہ کا کوئی شریک بنانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ساری نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، اس نے انہیں چن لیا تھا، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کی رہنمائی کی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے تک، یعنی انہیں پہنچا دیا اللہ نے، سیدھے راستے تک پہنچا دیا، سیدھے راستے تک کی رہنمائی اللہ نے فرما دی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر فرمایا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی، آتیناہ ہم نے ان کو دی تھی فی الدنیا، دنیا کے اندر حسنہ بھلائی دی، اچھائی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں سے ہے۔ ان دنیا کے اندر بھی اللہ نے کرم فرمایا اور آخرت کے اندر بھی ان کے اوپر اللہ کا کرم ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا، اوحینا ہم نے وحی کے ذریعے وحی کی الیک آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجیے جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا تھا، یعنی آپ بھی کیا کیجیے، انہیں کی پیروی کیجیے۔ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعوے کے اندر سچے نہیں، انہیں بھی چاہیے تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ویسا ہی کرتے، انہوں نے یکسو ہو کہ اللہ کے دین کی، اللہ کے جو راستے کی پیروی کی، انہیں بھی چاہیے اسی کی کرتے۔ تو پھر اللہ جل شانہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کیجئے، آپ اس کی پیروی کیجئے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کر۔ پھر اسی بات کی پہلے فرمایا لَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پھر فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں مشرک کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اگر یہ ہوتے تو پھر
ایک جیسا ان کا طریق ہوتا نا، ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، تو یہ شرک کرنے والے کیسے ان کا آپس کے اندر جوڑ ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کے دن کے احکام تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے، انما جعل السبت، جعل بنا دیے گئے، نازل کیے گئے، سبت ہفتے کے، علی الذین ان لوگوں کے اوپر، اختلفوا فیہ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ تو یہودیوں کو جمعے کا دن دیا گیا تھا کہ اس دن کے اندر وہ عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے خود ہی ہفتے کے دن کو منتخب کیا اس کے اندر، تو پھر اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ دیا گیا، احکام دیے گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقین رکھو کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کرے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، جن باتوں میں اختلاف کیا کرتے ہیں اس کے متعلق اللہ کی ذات ان کے متعلق فیصلہ فرمائے گی، تو لیحکم فیصلہ فرمائے گی۔ اب یہ ان کے پہلی امتوں کے یا ان کے جو جھگڑے تھے یا ان ساری چیزوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ جل شانہ بڑی اہم، ساری پورا قرآن ہی اہم ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات جو بتائی جا رہی ہے، ادعو الی سبیل ربک، بلائیے اللہ کے رستے کی طرف، الا طرف سبیل، رستے کے، رب کا اپنے رب کے رستے کی طرف بلائیے۔ یہاں دائی کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ہر امت محمدیہ کا فرد دائی ہے، دعوت دینے والا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ادعو، بلائیے، الا طرف سبیل، رستے کے، رب کا اپنے رب کے رستے کی طرف بلائیے۔ اس کے اندر یہ نہیں کہ اپنے من چاہے رستے کی طرف بلائیے یا جو اپنا کھولا ہے گروپ ہے اس کی طرف بلائیے، بلکہ اس کے اندر یہ ہے کہ صرف اللہ کے رستے کی طرف بلائیے جو اللہ کا رستہ ہے، اور اسی کے اوپر ہر بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ اور جو دائی ہے اگر وہ مسجد کے اندر لوگوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، بھلے وہ جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں وہ نماز پڑھنا خوش ہوتا ہے، اور آتا ہے کسی کو مسجد کے اندر آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، تو اب ہونا تو یہ چاہیے، لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ اگر میرے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا یا میرے ساتھ نہیں چل رہا تو بھلے مسجد میں آ رہا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر اس کی محبت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک مخصوص راہ اختیار کی ہوئی ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے، راہ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے دین کی جو کام کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، ہمیں اس سے خوشی ہونی چاہیے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، یہ اللہ کو مان رہا ہے بڑا، تو ہمیں اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ والا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ جس گروہ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، جس اسلوب کو ہم نے اختیار کیا اس کو اس نے اختیار کیا ہے یا نہیں کیا، اس کے اوپر ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ کے محبوب کی کوئی بھی بندہ ایک سنت کو پورا کرتا ہے تو میرے دل کے اندر اس کی محبت آنی چاہیے کہ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب کی سنت کو پورا کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ الی سبیل الجماع، جماعتوں کی طرف دعوت نہ ہو، اللہ کی طرف دعوت ہونی چاہیے۔ آگے 3 کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہیں، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب اس کے اندر 2 رائے بیان کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ دائی کو 3 طریقے اختیار کرنے چاہیے، اس کو سب سے پہلے حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، پھر اسے اچھے طریقے سے مثالیں بیان کرنی چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر ایسی نوبت آ جائے تو اسے جھگڑے کی تو وہاں بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اس کے اندر حد سے زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بھی 3 کیٹیگریز ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ حکمت والے ہیں، حکمت بھری بات کو سمجھ سکتے ہیں، دوسری باتوں کو نہیں سمجھتے، ان کا لیول جس طرز کا ہوتا ہے ان کے ساتھ اس انداز کے اندر بات کی جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں مثالوں کے ذریعے یا نصیحتوں کے ذریعے بات سمجھائی جائے تو سمجھتے ہیں، تو ان کچھ لوگوں کے ساتھ اس انداز کے اندر بات کی جائے۔ اور تیسرا ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہی بگڑا ہوا ہوتا ہے، انہیں جتنی مرضی اچھے انداز کے اندر آپ بات کرتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیڑے نکالنا یا ہیلو حجت کرنا، تان و تشریح کرنا، تو لہذا ان کے ساتھ وہ پہلے 2 طریقے نہیں چلیں گے، ان کے ساتھ یہ طریقہ چلے گا۔ تو اب دائی کو چاہیے کہ پہلے تو اس کا یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ حکمت بھرے انداز کے اندر دعوت دیں، دیکھے کہ میں نے دعوت کہاں دے رہا ہوں، دعوت کا موقع دیکھے، مقام دیکھے، جگہ دیکھے، کون سا وقت بہتر ہے مجھے دینی چاہیے، کون سے الفاظ اختیار کرنے چاہیے، اور اس کے لیے ہم دیکھ لیں کہ جیسا کہ ایک بندہ آیا خانہ کعبہ کے اندر، وہاں پیشاب کرنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت صحابہ منع کر دیا کہ نہیں،
ابھی نہیں، دعوت کا بھی یہ موقع نہیں، اس کو روکنے کا موقع نہیں، وہ کر لئے اپنا، اس کے بعد اس کو جو ہے سمجھائے گی بات۔ اسی طریقے سے دیکھا جائے کہ کون سا وقت ہے کہ کس وقت کس سے بات کی جائے اور کس انداز کے اندر بات کی جائے، غصے کے اندر کی جائے، پیار کے اندر بات کی جائے، الگ بات کی جائے، مجمع کے اندر بات کی جائے، میری بات سے الٹا دور ہوگا یا قریب آئے گا۔ یہ ساری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اس بندے کو میں نے بات سمجھانی ہے تو کس طریقے سے سمجھاؤں۔ اب اگر ایک بزرگ ہے، اس کے اندر اگر کوئی اس کا کوئی عمل کمزور ہے تو بجائے اس کی اس کو سمجھانے کے اس سے بندہ سیکھے گئے کہ ہاں جی میں یہ وضو ہے مثلا تو ذرا میرا وضو دیکھیے جی میں کیسے کرتا ہوں۔ اب جب وہ کرے گا ان کے سامنے صحیح طریقے سے وہ دیکھیں گے تو ان کی اگر اپنی جہاں پہ غلطی وہ سمجھ جائیں گے کہ نہیں بیٹا یہ تو میری یہاں پہ جو ہے غلطی ہے، آپ ٹھیک کر رہے ہو تو اس لیکن اصلاح کے لیے کوشش کرے کہ میں ایسے طریقے سے کہ کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھے بلکہ اچھے طریقے سے۔ تو پہلی بات حکمت ہے، دوسری بات یہ کہ اچھی مثالوں کے ساتھ مواعظ کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینی ہے، دین کی طرف لے کے آنا ہے۔ اور تیسری بات یہی ہے کہ اگر کسی ایسے بندے کے ساتھ پالا پڑتا ہے کہ جو جھگڑے سے نیچے نہیں آ رہا تو اس کے ساتھ بھی ایسے طریقے سے کیا جائے کہ جو سب سے بہترین اور یہ آخری درجہ ہے دعوت کا۔ پھر فرمایا ان ربک هو عالم، بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیل، اس شخص کو جو اس کے رستے سے گمراہ ہوا، وہ عالم بالمہتدین، اور اس کو بھی جس نے ہدایت کو اختیار کی اس کو بھی خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رائے راست پر قائم ہیں۔ کون رائے راست پر قائم ہے، کون بھٹک گیا، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہ اللہ کے پر فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے طریقے سے اچھے طریقے سے دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، اور ہر امتی کے لیے یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی۔ میں نے آ کر تو اگر تم لوٹو فعاقبوا، اتنا ہی لوٹو کہ جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا، تمہارے ساتھ کچھ کیا گیا، بمثل ما عوقبتم به، جس طریقے سے تمہارے ساتھ کیا گیا۔ اگر کسی نے کسی کو ایک تھپڑ مارا تو اس کو اجازت ہے ایک تھپڑ مار سکتا ہے، لیکن اتنی زور کا مارے گا، اسی طریقے سے مارے گا جس طریقے سے اس نے مارا ہے۔ اگر اس نے اس سے تھوڑا زیادہ زور سے لگا دیا تو یہ بندہ ظالم بن گیا۔ اگر اس نے غصے کے اندر آ کے اسے زیادہ زور کے کھینچ کے لگا دیا، ایک کی بجائے دو لگا دیے، ایک نے ایک اسے تلخ لفظ کہا، اس نے دو کہہ دیے، اگر آگے دو قدم بڑھ گیا تو یہاں پہ یہ زیادتی ہے اور اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ اور بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہاں وہ کہا گیا کہ نہیں ایسا ہی کرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ انہیں جب شہید کیا گیا مارنے والے نے، تو جب انہوں نے لوگ مارنے لگے انہوں نے کہا نہیں نہیں میں خود ہی اگر میں بچا تو پھر اتنی اسے سزا دینی جتنے اس وار کے ساتھ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، ایک ہی وار تو ایک ہی وار کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس سے بڑھ کے کیا جائے۔ میں زندہ رہا تو میں خود اس سے کر لوں گا، لیکن آپ لوگوں نے اس کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، بلکہ اتنا ہی کرنا ہے کہ جتنا اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں کہ فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر ہی کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر۔ اگر صبر کرے گا کوئی، اس پہ صبر کر لے، اسے تکلیف دی ہے اور اللہ پہ چھوڑ دے تو اللہ کی ذات اس کی طرف سے نمٹ لے گی، تو لہذا صبر کرنا بہتر ہے۔ اگر بدلہ لے دے گا تو اس کی اجازت ہے، اس سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر صبر کر لیتا جی عظیمت والا رستہ ہے، اس کے اوپر اس کے لیے اجر ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام لیجئے، اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے کہ میرا محبوب آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر میری ہی توفیق سے ہے، یعنی میرا فضل ہوگا میری تو تب ہوگا، تو کوئی بندہ کہے کہ میں صبر کرتا ہوں یہ میرے اندر یہ کمال ہے، تو یہ کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب یہ کر رہے ہیں تو اس امت کو درس دے رہے ہیں، تو بات یہی ہے کہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے اندر اللہ کی معیت کو ساتھ لینا چاہیے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کریں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تنگ دل نہ ہوں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، تنگ دل نہ ہوں، مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو کچھ یہ چالیں چل رہے ہیں۔ اب اللہ اپنے محبوب کو یہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ میرا محبوب آپ پریشان نہ ہوں۔ اب آپ علیہ السلام رحمۃ اللہ العالمین تھے، ان کی خیر خواہی ہر وقت آپ علیہ السلام اس کی فکر کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن آگے وہ الٹی چالیں چلتے ہیں، تو اب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب آپ صبر کر،
اور یہ جو صبر آپ کر رہے ہیں ہم نے اس کی توفیق دی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر پریشان نہیں ہو، یہ جو ایمان نہیں لے کے آ رہے یہ ان کے مقدر کے اندر ہے ہی ایسا، کیونکہ انہوں نے ضد اور اناد اور درمی کو اختیار کیا ہوا ہے، یہ ان کا اپنا مقدر ہے۔ آپ کا تھا کہ ان تک پیغام پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، لہذا اس وجہ سے آپ پریشان۔ پھر اگر آپ کے اوپر یہ جو باتیں کرتے ہیں جس سے آپ پریشان نہ ہو، یہ کرتے رہیں، ان کا اپنا ہے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقین رکھو اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے، الذین اتقوا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون اور جو احسان پر عمل پیرا ہیں۔ دو باتیں فرمائی اللہ کی کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ایک کانٹے دار جنگل ہو جھاڑیوں والا اور وہاں ہوا چل رہی ہو، اس نے کپڑے پہنے ہو اور وہاں جا رہا ہو اور کبھی اس کانٹے کے ساتھ کپڑا الجھا، کبھی اس کے ساتھ، اس کو بچا کے چلتا ہے، اس طریقے سے دنیا کے اندر گناہوں کی دلدل کے اندر اپنے آپ کو بچا بچا کے چلنے والا اور اللہ سے ڈر ڈر کے اللہ کی مان کر گزارنے والا، یہ بندہ متقی ہے۔ تو جو ایسی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں، جس کو اللہ کی معیت مل جائے اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو پھر اللہ جل شان فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ جو تقوی کرنے والا ہے، اور پھر فرمایا کہ والذین اور وہ لوگ ہم محسنون جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، بھلا کرنے والے ہیں، خیر خواہی چاہنے والے ہیں، ہم جن کی امتی ہیں، جن کے پیروکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم و ستم کرنے والا تھا، جو تنگ کرنے والا تھا، جو آپ کو مکے سے نکالنے والے تھے، جنہوں نے آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں دی، آپ کی پروجڑیاں ڈالیں، یعنی ہر قسم کی تکلیفیں دی، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ احسان کا معاملہ فرمایا، بھلائی کا معاملہ فرمایا، تو ہم بھی اسی کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور اسی کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ کی ذات ہمیں اپنی معیت کا شرف نصیب فرمائے گی۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو ان دونوں نعمتوں سے، یہ تقوی اور جو احسان والی ہے، اس سے بہرمند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو ہم سب کے ہاتھ کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار، مال اولاد، تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے حکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام مسائل کو حل فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا الہ العالمین ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات، ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین جتنے لوگوں نے یا اللہ اس امت مسلمہ کی بقا کے لیے اور خصوصاً اس ملک پاکستان کی بقا، حفاظت، سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے شروع سے لے کر آج تک پیش کیے، اللہ سب کی شہادتوں کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اس ملک پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے اللہ صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ میں زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك